السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل واما بیان التفسیر فهو ما اذا كان اللفظ غیر مکشوف المراد فکشفه ببیانه۔ آج آپ بیان کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ یعنی بیان تفسیر کو ملاحظہ کریں گے۔ بیان تفسیر کس بیان کو کہا جاتا ہے؟ تو سنیے، جب لفظ کی مراد غیر واضح ہو، جب لفظ کی یا کلام کا معنی مراد واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں متکلم اپنے جس بیان کے ذریعے سے اپنے کلام کے معنی کو واضح کر دے اس بیان کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ یعنی جب متکلم کا کلام اس انداز کا ہو کہ اس کلام کے معنی مراد واضح نہ ہو تو متکلم اپنے کلام کی معنی مراد کو واضح کرنے کے لیے جس بیان کو لے کر کے آئے گا اس بیان کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی انسان نے کہا لفلان علی شیء کہ فلاں کی مجھ پر ایک چیز ہے، تو اب یہاں پر جو شے ہے یہ مجمل ہے کہ فلاں کی مجھ پر کوئی چیز ہے، تو اس کوئی چیز میں اجمال ہے کہ آیا کون سی چیز ہے۔ تو اب یہاں پر قائل کے کلام کی معنی مراد واضح نہیں ہے، وہ ایسی صورت میں قائل اب اس شے کی تفسیر جس بیان کے ذریعے سے کرے گا وہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ مثلا اس نے شے کی تفسیر کی بثوب، ثوب سے، کیسے؟ ثوب سے، تو اب یہ بثوب یعنی کہ ثوب یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ کس کے لیے؟ لفلان علی شیء کے لیے۔ یہ کسی نے کہا علی عشرۃ دراہم ونیف کہ مجھ پر 10 درہم ہیں اور کچھ، تو نیف کے اندر اجمال ہے اس لیے کہ نیف 1 سے لے کے 3 تک پر بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ معنی واضح نہیں ہے کہ نیف سے مراد 1 لیا گیا ہے یا 2 لیا گیا ہے یا 3 لیا گیا ہے، لیکن پھر قائل نے اپنے نیف کی تفسیر کر دی مثلا 1 سے یا 2 سے یا 3 سے، تو اب جس بیان کے ذریعے سے اس نے تفسیر کی وہ بیان کیا کہلائے گا؟ بیان تفسیر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کہا علی دراہم، مجھ پر دراہم ہیں، تو یہاں پر دراہم میں کیا اجمال ہے؟ پتہ نہیں کتنے دراہم ہیں، تو اب اس نے اسی اجمال کی تفسیر کر دی کائی کے ذریعے سے؟ عشرہ کے ذریعے سے، تو اب عشرہ یہ قائل کی جانب سے کیا کہلائے گا؟ یہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر بھی قائل کا کلام یا متکلم کے کلام کی معنی کی وضاحت نہ ہو، معنی واضح نہ ہو، مراد واضح نہ ہو، تو ایسی صورت میں متکلم کا جو بیان اس کے کلام کے معنی کی وضاحت کرے گا وہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ دیکھیں، وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ۔ رہا بیان تفسیر تو وہ ہے کہ جب لفظ کی مراد واضح نہ ہو، فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ، تو ایسی صورت میں متکلم اپنے لفظ کی مراد کو واضح کر دے کسی بیان کے ذریعے سے تو وہ بیان تفسیر کہلاتا ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال ہے اذا قال لفلان علی شیء، جب کسی انسان نے کہا فلاں کی مجھ پر کچھ ہے، تو اب شے کی تفسیر اس نے کر دی۔ ثم فسر الشیء بثوب،
پھر اس نے شے کی تفسیر کر دی کیسے لفظ صوب سے، تو اس ایسی صورت میں لفظ صوب یہ کیا کہلائے گا؟ بیان تفسیر کہلائے گا۔ یا کسی نے کہا علیہ عشرۃ دراہم ونیف، کہ مجھ پر 10 درہم ہے اور کچھ، ثم فسر النیف، پھر نیف کی تفسیر کر دی، 1 سے یا 2 سے یا 3 سے، تو یہ تفسیر کیا کہلائے گی؟ بیان تفسیر۔ یا کسی نے کہا علیہ دراہم، مجھ پر دراہم ہے، وفسرہا، اور ان دراہم کی تفسیر کر دی اس نے بعشرۃ عشرہ سے، تو یہ عشرہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ مثلا وحکم ہذین النوعین، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیان کی جو 2 قسمیں ماقبل میں گزری، بیان تقدیر اور بیان تفسیر، ان دونوں بیانوں کا حکم یہ ہے کہ یہ متصلاً بھی صحیح ہوتے ہیں اور مفصولاً یعنی کہ جدا ہو کر بھی صحیح ہوتے ہیں۔ متصلاً کا مطلب ہے یعنی کہ فوراً متکلم بیان لیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ مفصولاً کا مطلب ہے تو فوراً نہیں بلکہ کچھ وقفے کے بعد اس نے بیان کو لے کر کے آیا، جس بیان کے ذریعے سے اس کے کلام کی معنی مراد پختہ ہوئی یا اس کے کلام کی معنی مراد واضح ہوئی، تو تھوڑا وقفے کے بعد وہ بیان لے کر کے آیا، تو یہ وقفے کے بعد بھی لانا ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیان تقریر اور بیان تفسیر متصلاً بھی صحیح ہے اور منفصلاً بھی صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا بیان۔ تو اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں لفظ ثم کو لایا گیا ہے، اور ثم کائی کے نہیں آتا ہے، تراخی کے نہیں آتا ہے، جس سے ہم کو پتہ چلا کہ بیان تراخی کے ساتھ بھی صحیح ہے، بیان تراخی کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ جس طریقے سے متصلاً بیان صحیح ہوتا ہے اسی طریقے سے منفصلاً بھی بیان صحیح ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ بیان تقریر ہو چاہے بیان تفسیر ہو، دونوں ہی بیان متصلاً بھی صحیح ہیں اور منفصلاً بھی صحیح ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔